آدمی بدل جاتا ہے۔ عبد الملک بن مروان ایک اموی خلیفہ تھا۔ خلیفہ بننے سے پہلے عبد الملک کا شمار بڑے فقہا میں ہوتا تھا۔ وہ زیادہ تر مسجد میں رہتا اور عبادت اور دینی مطالعے میں مشغول رہتا تھا، حتیٰ کہ لوگ اس کو حمات المسجد، مسجد کا کبوتر کہنے لگے تھے۔ 65 ہجری میں جب اس کے باپ مروان بن حکم کا انتقال ہوا تو اس وقت وہ مسجد میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ محل کا ایک آدمی اس کے پاس خبر لے کر گیا اور کہا کہ آج سے آپ امیر المومنین ہیں۔ عبد الملک نے یہ سنا تو فوراً قرآن کو بند کر کے طاق پر رکھ دیا اور کہا، آج سے میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ خلافت کے تخت پر بیٹھنے کے بعد عبد الملک بالکل دوسرا انسان بن گیا۔ اب اس کا سارا وقت دنیا کی چیزوں میں گزرنے لگا۔ یہی وہ اموی خلیفہ ہے جس نے حجاج بن یوسف جیسے ظالم کو گورنر بنا کر اس کو لوگوں کے اوپر مسلط کیا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر اور مصعب بن زبیر اور دوسرے بے شمار لوگوں کو قتل کرایا۔ اس نے اپنے سیاسی حریفوں کو ختم کرنے کے لیے کعبے پر منجیق سے پتھر برسائے وغیرہ۔ عبد الملک نے ایک روز سعید بن مصعب سے کہا، سعید، اب میرا یہ حال ہے کہ جب میں کوئی نیک کام کرتا ہوں تو میرے دل کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور جب کوئی برائی کرتا ہوں تو اس کا مجھے کوئی رنج نہیں ہوتا۔ سعید بن مصعب نے جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا دل پوری طرح مر چکا ہے۔ یہی ہر اس آدمی کا حال ہوتا ہے جو اوپری سطح پر دیندار نظر آتا ہو مگر وہ اپنی پوری ہستی کے ساتھ دیندار نہ بنا ہو۔ ایسے آدمی کو جب کوئی جھٹکا لگتا ہے تو اچانک اس کا ظاہری لبادہ اتر جاتا ہے اور اندر کا واقعی انسان ننگا ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ ایک شخص بظاہر دیندار ہے مگر کوئی بڑائی ملتے ہی اس کی دینداری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک شخص بہت شریف بنا ہوا ہے لیکن اگر کسی سے اس کو شکایت ہو جائے تو اس کے لیے وہ اچانک ایک ظالم انسان بن جاتا ہے۔ ایک شخص مسکینی کے ساتھ لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے لیکن اگر اس کو دولت مل جائے تو اس کے بعد وہ ایک متکبر انسان کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک شخص لکھنے اور بولنے میں انصاف کی باتیں کرتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ سامنے آ جائے جس میں اس کو اختیار حاصل ہو تو وہ ایسے پہلو کی طرف جھک جائے گا جو اس کی ذاتی دلچسپی کا ہو۔ وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے مفاد کے مطابق فیصلہ کرے گا وغیرہ۔